میدان عروض الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى اس کے ہاتھ میں ہر ملک کی ملکیت ہے وہ اور یہ وہی ہے کہ جس کی قدرت ایسی قدرت ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. پھر کہا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ پہچانے، تاکہ سمجھے، تاکہ آزمائے، تاکہ خود تمہیں تمہاری حیثیت بتلائے کہ تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والا. تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. اب دیکھو گھبرانا پریشان نہ ہونا، وہی ہے کہ جو دنیا میں بھی عزت دینے والا ہے اور آخرت میں بھی معاف کرنے والا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بعض واقعات اور جناب سلیمان کی زندگی سے بعض واقعات اور کل کی مجلس میں جناب سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے بعض واقعات کو پھر مجھے آگے بیان کیا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ کی خدمت میں عرض گزار ہے ایک سلام کا سلام کریں. آخری موقع میں ہم نے حدیث مبارکہ کے بیان کو پڑھا تھا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کل دنیا کا کام ہے وہی شعبہ کل آخرت کا کام ہے ممتو. اپنی دنیا کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ یاد رہنا ہے اور تمہیں آخرت کا کام ہے ممتو. اپنی آخرت کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے تمہیں کل ہی مر جانا ہے. آپ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہنا ایسے رہو. یہ کیا بات ہے؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کل مر جانا ہے. جب آپ یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ تم سب دنیا میں آئے ہیں تو پوری محنت کرو، پوری محنت کرو، پوری محنت کرو کہ اس دنیا میں آخری مقام کو جو تمہارے علم کا کمال ہو اس تک پہنچو، جس کے نتیجے میں تمہاری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی. اور جب اخروی امور کے بارے میں، جب مجلس کے ادب کے بارے میں، جب پڑوسی کے اخلاق کے بارے میں، پڑوسی سے ملاقات کے بارے میں، جب انسانی کسی بھی مرحلے کے بارے میں، جب عبادی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے آپ کی طرف کوئی عمل کو انجام دو تو تم یہ سوچو کام میں کا تمہیں تو غدا، یہ مت کہو کہ نماز شام کو پڑھوں گا، کل اٹھ کر میں اس کام کو انجام دوں گا، آج کی نماز کل پڑھوں گا، ایسا نہیں سوچنا. بلکہ
ہر نماز کو یہ سوچ کر پڑھو کہ شاید یہ میری آخری نماز نہ ہو. چونکہ تم مر گئے تو ممکن ہے، معلوم نہیں کہ تمہارے بعد میں تمہاری آنے والی نسل یا وہ لوگ جو تمہارے مال کے وارث ہوں، نہیں معلوم وہ تمہارے مال کس جگہ خرچ کرنے والے ہیں، وہ تمہارے کو خیال کرنے والے ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ تمہارا عبادات کا خیال کرنے والے ہوں گے نہیں ہوں گے. لہٰذا کچھ تم کر سکتے ہو اپنی زندگی میں کر جاؤ، اس کے بعد میں کوئی سوال کرنے والا نہیں. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، انشاءاللہ چند آیات کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انکم خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بیکار پیدا ہوئے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم اس دنیا سے واپس ہماری طرف پلٹے آنے والے نہیں ہیں؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ بلکہ در حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں اس زبان میں یہ کہہ رہا ہے، قرآن کریم اس طریقے سے ہمیں کہہ یہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے معلوم ہے تمہارا جب دنیا میں چلے جاتے ہو، جب انسان دنیا میں چلا جاتا ہے تو بس وہ یہی سوچ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو ہمیں لوٹنا ہی نہیں، اب تو ہمیں یہاں سے لوٹنا ہی نہیں. کہتے ہیں مرنا ویسے کبھی نہیں ہوتا، وہ ایسا نہیں ہے. ایک سوال پڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اذان مطلب قرآن یہ کر رہا ہے، قرآن یہ کر رہا ہے کہ تم یہ سوچے بیٹھے ہو نا کہ لوٹ کے آنے والے نہیں ہو. بھلے تم زندگی میں اپنی زبان سے کبھی بات نہ کہو کہ ہم لوٹ کے جانے والے نہیں ہیں، ہم یہاں رہنا ہے، لیکن تمہارا عمل موقع پہ یہ ثابت کرتا آیا ہے کہ تم جب بھی کسی کام کو انجام دیتے ہو صرف اور صرف دنیا تمہاری نگاہ میں ہوتی ہے، آخرت تمہاری نگاہ میں نہیں ہوتی ہے. سب آپ اور جن کی نگاہ میں آخرت ہوا کرتی ہے. امیر کائنات مولانا کیا جنگ کا موقع ہے اور عمرو بن عبد کے سینے پہ سوار ہے، سینے پہ سوار ہے مولا. دیکھیے خلوص کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کی نگاہ میں پروردگار عالم کی طرف وہ لوٹنے کو یقینی سمجھتا ہے تو اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ خلوص کسے کہا جاتا ہے؟ مولا علیہ السلام کے بارے میں اصحاب نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، علی عمرو بن عبد کے سینے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور چاہتے تو اسی دم اسے ختم کر دیتے، چاہتے کہ اسی دم اسے ختم کر دیتے، لیکن نہ جانے کیا بات ہوئی، علی نے اسے چھوڑ دیا. کیونکہ شکایتی اور غیبت کرنے والے، شکایت کرنے والے، غیبت کرنے والے اور باتیں بنانے والے تو کبھی بھی عقل کے ساتھ نہیں دیتے. ورنہ میرے کائنات کو جانتے تھے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر علی نے کہیں کسی کو زندہ چھوڑا ہے تو بھی کوئی وجہ ہوگی، کسی کو مارا ہے تو بھی کوئی وجہ ہوگی. ایک سوال پیدا ہوگا. امیر کائنات تشریف لاتے پوچھا یا علی، لوگوں نے شکایت کی کہ آپ نے پردہ چھوڑ دیا تھا، پھر بعد میں کہا کہ جس وقت، لیکن خلوص اسے کہتے ہیں، خلوص جس وقت میں اسے سینے کے اوپر سوار تھا، نزدیک تھا کہ میں اسے قتل کر دوں، نزدیک تھا کہ میں اسے قتل کر دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا جو آگ ذہن میرے اوپر ڈال دیا، لہذا مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے
وقت چھوڑ دیا. کہاں کیوں چھوڑ دیا؟ ہم کہیں کہ بھائی ابھی آپ کسی کو مارنے والے تھے, آپ کو اگر غصہ آ گیا تو میرا آپ کا مزاج ہے, آپ لوگوں کا مزاج ہے بھائی اگر آپ مارنے والے تھے, آپ کو مارنے ہی والے تھے, آپ کو غصہ آ گیا تو اس میں کون سی بڑی بات تھی؟ آپ اور مارتے, اور لوگوں سے مارتے, آپ اور لوگوں سے مارتے نہیں. امیر کرنا وہ امیر مومنین ہے, وہ یاسین الدین ہے. یہ جہاں چلتے ہیں حق وہاں اڑتا ہے, یہ جہاں چلتے ہیں حق وہاں اڑتا ہے. قرآن ان کے پیچھے پیچھے ہے, قرآن ان کے ساتھ ساتھ ہے. جہاں جاتے ہیں قرآن وہاں ہوتا ہے, حق وہاں ہوتا ہے. تو انہوں نے امیر کہنا سے مجھے مولا کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس وقت مجھے چھوڑ کے کہا کہ مجھے غصہ آ گیا تھا لہٰذا میں نے چھوڑ دیا. اور میں جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو پروردگار عالم کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ اپنے لیے کام کرتا تھا. میں اپنے بزرگ کو جو مار رہا تھا وہ صرف اور صرف رضا پروردگار عالم کے لیے کام تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی رضا کے درمیان میں کہیں ایک جملہ بھی, ایک لفظ بھی میری اپنی طرف سے داخل ہو جائے اور میری اپنی منشا اس میں داخل ہو جائے اور میں اس کو ختم کروں. چلو خلوص وہ ہوتا ہے جب انسان کی نگاہ میں آخرت ہوا کرتی ہے تو اپنے ایک ایک عمل کو وہ آخرت کے لیے انجام دے, اپنے ایک ایک عمل کو وہ آخرت کے لیے انجام دے. اور ورنہ عام انسان وہ اسی آیات کا مصداق ہے جس میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تو تم نے اپنے آپ کو عبث پیدا ہوا شاید سمجھ لیا اور تم کو یہ سوچتے ہو کہ تمہیں تو جیسے لوٹ کے آنے نہیں, تمہیں تو جیسے لوٹ کے آنے نہیں. پھر دوبارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 16 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. یہ جو ہم نے آسمان بنایا نا, یہ جو ہم نے آسمان بنایا, یہ جو ہم نے زمین بچھائی ہے, وما بينهما, اور جو کچھ ان کے درمیان ہم نے بنایا ہے, یہ صرف اور صرف کسی کھیل کود اور تماشے کے لیے نہیں ہے. ہم نے انسانوں کی زندگی میں تجربہ کیا, مشاہدات کیے اور دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بغیر کسی مقصد کے آگے بڑھے جا رہے ہیں. بس وہ سوچتے ہیں کہ جیسے دنیا میں دوسرے لوگ پیدا ہو رہے ہیں ہم بھی اسی طرح پیدا ہو گئے, اور جیسے دوسرے لوگ مر جائیں گے ایک وقت آنے پر, جیسے دوسرے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے ہم بھی اسی طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے. قرآن کریم ان کی تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہرگز ایسا نہ سمجھنا کہ تم بھی اے مومنین, یہ سورہ مومنون کی آیت ہے سورہ, کہ تم بھی ایسا نہ سمجھنا کہ تم بھی ایسے ہی نکل جاؤ گے, گزر جاؤ گے, بلکہ تم یہاں کسی مقصد کے لیے آئے. لہذا اپنے مقصد اور مطلب کو اپنے ذہن میں ایک سبب کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کے دعوے دار ہوا کرتے ہیں, ارے بھائی جنت کس نے دیکھی ہے, ارے بھائی جہنم کس نے دیکھی ہے, ہماری تو جنت جو ہے اسی دنیا میں. اس طرح کی باتیں آپ نے بہت زیادہ سنی ہوں گی, پہلے نظر ہے آپ کو. ان کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. یہ جو ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزیں پیدا کی ہیں, ایسی پیدا نہیں کرتی, کسی باتیں کے لیے پیدا نہیں کرتی, بلکہ یہ قول, یہ فکر جو ہے ذالک ظن الذین کفروا, یہ فکر انہی لوگوں کی ہے جو کفر اختیار کرتے ہیں, جو اللہ کو نہیں ماننے والے, جن کی نگاہ میں ایک وقت کے لیے بھی خدا نہیں ہوتا, جن کی نگاہ میں ایک وقت کے لیے بھی خدا نہیں ہوتا, بلکہ دوسرے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن کی نگاہ میں بعض اوقات
نمازیں تو پڑھنے والے ہیں، تو کیا کرتے ہیں جب ایسی آیات آتی ہیں تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تو کافروں نے کہا گیا، اور مجھے تو پہنچ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر ہم ڈال دیا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں کہا گیا تو ان کو کہا جائے دوسرے لوگ، کیونکہ جو آدھا کرتے پڑھتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا ترجمہ آپ کی خدمت میں سے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا، ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کی فکر ہے کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی فکر ہے کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے کافری میں ہر وہ شخص کہ جو کسی ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب اسے خدا کو یاد رکھنا تھا وہ خدا کو یاد نہ رکھے تو کافر ہوتا ہے۔ اگر کبھی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس نماز کے درمیان میں مجھے حاجتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کے درمیان میں سوچ رہا ہوں کہ پیسہ کہاں سے آ جائے گا، کیا فلاں سے مل جائے گا، کیا فلاں میری مدد کر دے گا، تو اس وقت میں بھلے ہی میری زبان پہ یہ جملہ ہو کہ پروردگار ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ دیکھیں زبان میں کہہ رہا ہے ایاک نعبد و، پر زبان دل میں بسے ہیں دیگر، کہ زبانی طور پر کہتا ہے کہ پروردگار تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، لیکن دل میں اس کے یہ ہے کہ نہیں میں تو فلاں چیز سے مدد دے دوں گا، میں تو فلاں عزیز سے مدد دے دوں گا۔ جب اس طرح کی ہماری فکر ہو، جب اس طرح کا کوئی موقع ہماری زندگی میں ہو، تو جان لیجیے گا کہ یہ انسان اس وقت میں مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ ولو کہ بعد میں انسان اپنے اعمال کی اصلاح کرے، لیکن اب ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جہاں کہا کافر ہو گئے تو بالکل آپ کو اپنے آپ کو بالکل اس کے برابر میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ جیسے کہ منہ ٹوٹا کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہاں اس وقت میں آپ کے ایمان میں کمی آ گئی۔ اور دیکھیں ہماری جو زندگی کی مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، ان کے بارے میں امام جعفر صاحب علیہ السلام امام نے شرح امام نے یہ فرمایا کہ انسان کے سر میں ایک چھوٹا سا درد بھی نہیں ہوتا مگر یہ کہ خود اس کی خطا کی وجہ سے، مگر یہ اس کی خطا کی وجہ سے۔ اب دیکھیں اپنے موضوع سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو مشکلات میں پھنستے ہیں، پریشانیوں میں پھنستے ہیں، اور جب پریشانیوں میں پھنستے ہیں اس وقت جا کے کہیں ہم خدا کو اور زیادہ بھول جاتے ہیں۔ لہذا ایک طریقہ اپنے آپ کو خدا سے جوڑے رکھنے کا یہ ہے، اپنے آپ کو غیر خدا کی بارگاہ میں سے رکوع ہونے سے بچانے کا یہ ہے کہ انسان جتنا ممکن ہو گناہ نہ کرے، جتنا ممکن ہو ہر وقت انسان اپنی نگاہ میں خدا کو رکھے۔ پہلے ایک مرتبہ میں اس واقعے کو عرض کر چکا، ایک شخص تھا کہ جو امام اخوانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، نیا انقلاب آیا تھا اس زمانے میں، بہت مومن آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، ہمیشہ سے نماز روزہ عبادات اسی طرح کی زندگی میں گزاری تھی۔ خدا کا بندہ ایک مرتبہ ایک ایسے ملک میں جانے لگا کہ جہاں اپنے لوگ موجود نہیں۔ امام خمینی کی خدمت میں آیا، لیکن محمد دربے کا ہوتا جب اسے مشکل ہوتی ہیں تو وہ امام بھی تو وہ علماء کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو امام خمینی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں ایسے دور دراز کے یورپ کے ملک میں جا رہا ہوں جہاں شیعہ سے شیعہ مسلمان تک موجود نہیں ہے۔ اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ایسے ملک میں جا کر اپنے آپ کو وہاں کی برائیوں سے کیسے بچاؤں۔
میں اپنے آپ کو وہاں کی برائیوں سے گناہوں سے کیسے بچاؤں؟ امام خمینی نے کہا کچھ نہیں کرنا آپ کو، ٹھیک ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ آج سے اس ملک میں ہمارے نمائندے ہیں، آپ آج سے اس ملک میں ہمارے نمائندے ہیں۔ اب میرے جیسا آدمی کہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات نہیں مولانا صاحب نے، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، یہ کہاں کا نمائندہ بنا رہے ہیں، یہ کس چیز کا نمائندہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے اثر کیا ہوتا ہے جب عالم باعمل کا نمائندہ بنتا ہے کوئی، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ 10 سال بعد لوٹ کے آتا ہے، 10 سال بعد یہ لوٹ کے آیا، اور 10 سال بعد لوٹ کے آنے کے بعد اس نے کہا کہ آبا جان میں آپ کی خدمت میں 10 سال پہلے آیا تھا، کھلا ملک میں گیا تھا، اور میں نے یہ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور خدا شاہد ہے جب سے آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا، جب سے آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم ہمارے نمائندے ہو، اس وقت سے جب سے میں یہاں سے نکلا اور میں وہاں پہنچا، اور وہاں میں نے ساری زندگی گزاری، تو میری نگاہ میں بس ایک یہ تصور تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ انجام دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے اندر کوئی برائی کو دیکھ لیں، چونکہ اگر انہوں نے میرے اندر کسی برائی کو دیکھا تو مجھ سے نہیں امام خمینی رحمۃ اللہ سے منسوب کریں گے، کہیں گے کہ بھائی ان کا ماننے والا تھا، ان کا چاہنے والا تھا، ان کا ماننے والا تھا، ان کا چاہنے والا تھا، اگر اس میں یہ برائی ہے تو ضرور اس کے امام میں یہ برائی ہوگی۔ تو جانے مطلب اگر میں اور آپ اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا کہتے ہیں، تو یہ جان لیجیے ہمارا ہر عمل اس بات کے ساتھ میں ہونا چاہیے کہ ہماری نگاہ میں ہونی چاہیے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عمل یہ نہیں کرتا بلکہ اس کی امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے۔ لوگ ہمارے اعمال کو ہماری طرف منسوب نہیں کرتے ہوں گے بلکہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ رکھیے، لوگ شیعہ ہے، نگاہ رکھیے لوگ یہ شیعہ ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ ماتم کرنے والے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آ گیا کہ لوگوں نے آپ کی وجہ سے شیعہ پر کوئی حق اٹھا دیا، یہ شیعہ تو ایسے ہوتا ہے، اگر میں ان کے ساتھ ہوں شیعہ تو ایسے ہوتے ہیں، شیعہ تو ایسے ہوتے ہیں، شیعہ تو یہ جان لیجیے یہ انسان کی روح کا روزے محشر ہوگا وہ اہل بیت کو جس نظر نہیں ملا سکتا، چونکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاسد قیمتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ دیکھیے انشاءاللہ دوسرے زاویے سے ترجمہ کرتے ہیں۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ شیعہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے ہیں، یفرحون لفرحنا، یہ جو عام ترجمہ ہوتا ہے ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں مغموم ہوتے ہیں۔ یعنی کیا؟ اب جو ہماری فکر ہے، جو ایک عام فکر ہے کہ جب 13 رجب آتی ہے تو جشن کیا کرتے ہیں، جب محرم آتا ہے اس کا لیتے ہیں، اس کے علاوہ تھوڑی کچھ سوچتے ہیں۔ جب 13 رجب آتی ہے تو محفل کر لیتے ہیں، 3 شعبان آتی ہے تو محفل کر لیتے ہیں، اور جب محرم آتا تو یہ مجلس سے کیا کرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں صرف اتنا، یہ بھی ہے لیکن صرف اتنا نہیں ہے۔ امام نے جملوں کو سوچی، امام نے فرمایا یفرحون لفرحنا، یہ خوش ہوتے ہیں ہر اس چیز سے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ اگر اہل بیت علیہ السلام نماز سے خوش ہوتے ہیں تو ہمیں بھی نماز سے خوش ہونا چاہیے، اگر وہ روزے سے خوش ہوتے ہیں تو ہمیں بھی روزے سے خوش ہونا چاہیے، اگر وہ لوگ ماں باپ سے محبت سے خوش ہوا کرتے ہیں تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، اگر قوم کے ساتھ اچھائی عمل سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے، اور اگر انہیں یہ بات ناپسند ہے کہ تبرک لیتے ہوئے ایک مومن دوسرے کی گولی مار دے،
تو ہمیں بھی یہ بات ناپسند کرنی چاہیے. اگر وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہوں گے کہ میں مجلس میں کسی بے ادبی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ہمیں بھی اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے. اگر وہ لوگ جس برائی کو ناپسند کرتے ہیں ہمیں بھی، اگر ہم ان کے شیعہ کہلانے لائق ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ان کے شیعہ ہیں، ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہر وہ کام جس سے وہ خوش ہوتے ہوں ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے. ہر وہ کام جس سے وہ بچتے ہوں ہمیں اس سے بچنا چاہیے. سب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ان کے اوپر افسوس ہے کہ جو جہنم کے بارے میں کہتے ہیں کہ کس نے دیکھی. یہ سورہ ہند میں یہ ارشاد ہوتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما الا بالحق. ہم نے جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا، جو کچھ اس کے درمیان پیدا کیا، اسے نہیں پیدا کیا لیکن صرف اور صرف حق کے ساتھ. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَآتِيَةٌ. اور بے شک موت آنے والی ہے. پروردگار عالم جب زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے، جب کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کو، سب سے پہلے وہ زمین اور آسمان پوچھا گیا. جب زمین اور آسمان کا ذکر کو پروردگار عالم کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم موت کے بھی ذکر کر رہا ہے. لہذا مومن کا عمل نہیں ہے کہ وہ کسی ایک موقع کے اوپر بھی وہ موت کو بھول جائے. چونکہ معلوم نہیں ہے، ہم جو ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں کہ جملے کے میم تک بھی پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. جملے کے یہ بات سچی ہے کہ ہم لوگ ہزاروں سال کی، کم سے کم 10-20 سال کے پلان بنائے ہوتے ہیں کہ اب یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا. لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت موت کو اس طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ اس کے سامنے ہے. ایک سوال کرو. اب جب اتنی خدمتوں کا ذکر ہوا، آئیے پروردگار عالم کی بات ہے، میں آپ کی خدمت میں آپ کی اور اپنی خدمت بیان کر رہا ہوں کہ اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. بے شک ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا لیکن صرف اور صرف اس کے لیے کہ وہ اللہ ہے. پروردگار عالم کی بات ہے. چند روز پہلے میں نے حدیث سے امام سجاد علیہ السلام کو پڑھا. اس کی بات ہے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ امام فرماتے ہیں العقل ما عبد به الرحمن. عاقل وہ ہے کہ جو رحمان کی عبادت کرے اور اس عبادت کے ذریعے سے جنت کو حاصل کرے. عاقل وہ ہے کہ جو رحمان کی عبادت کرے اور اس عبادت کے ذریعے سے جنت کو حاصل کرے. آئیے اس آیت مبارکہ سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں امام محمد رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کروں. ایک مرتبہ جناب بغلول ایک راستے سے گزر رہے تھے، مدینے کے ایک راستے سے گزر رہے تھے اور دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ اس راستے پر کھڑا ہوا ہے اور گریا کنا ہے. بچہ رو رہا ہے. پاس ہی کچھ اور بچے ہیں کہ جو کھیل میں مست کھیل میں لگے ہوئے. امام کو دیکھ کر ابھی پہچانتے نہیں تھے، بچپن کا امام دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا
شاید ان بچوں نے اسے ساتھ نہ کھلایا ہو، شاید ان بچوں نے اسے ساتھ نہ کھلایا ہو، اور بہت ممکن ہو یہ بچہ اس لیے رو رہا ہو کہ اس کے پاس کوئی کھلونا نہیں ہے۔ لہذا جناب بہلول نے ایک کھلونا ان کو دے دیا اور کہا کہ بیٹا کیا تم اس کھلونے کے لیے رو رہے تھے؟ کیا تمہارے رونے کی کیا بات؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، پروردگار عالم نے ہماری خدمت کھیلنے کے لیے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جناب بہلول بولے تو بیٹے پھر تم کیا ڈرتے ہو؟ بولے میں نے بچپن سے جہنم کے تصویر کو سنا ہے اور مجھے خوف یہ آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اس دنیا کے لوگوں کی طرح، دنیا کے لوگوں کی طرح ہم بھی اس دنیا میں مگن ہو جائیں اور اس میں کھو کے رہ جائیں اور تمام تر خدائی کی عبادات میں کھو جائیں۔ لہذا اس خوف سے میں ڈرتا ہوں۔ تو دیکھیے اب جملہ سنو، جناب بہلول نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سب ہے لیکن میرے بچے ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، اگر جہنم میں جلائے بھی جانے والے ہوں گے تو وہ بڑے لوگ ہوں گے جن کے اوپر عبادتیں فرض ہوں گی، وہ بڑے لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر عبادتیں فرض ہوں گی، تمہاری عمر تو ابھی کم ہے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، تو امام شبانی فرمانے لگے کہ مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ جب چولہا سنگایا جاتا ہے نا تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم بڑے لوگوں کے گناہوں کے عذاب کو انہیں پہنچاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس آگ میں ڈال دیں۔ عزائم اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے بچوں کو بھی بڑوں کے ساتھ جلواؤ۔ دیکھیے بے حد ممکن ہے، چھوٹے بچے تو نہ صحیح، ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس بات پر بہت زیادہ قائل ہے کہ اگر میرا پڑوسی گناہ کر رہا ہے تو مجھ سے کیا مطلب، بھائی میرا بھائی گناہ کر رہا ہے مجھ سے کیا مطلب، میں بھلا اسے کیوں سدھارنے کی کوشش کروں، میں بھلا اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیوں کوشش کروں، میں انہیں کیوں کوشش کروں۔ تو دیکھیے پہلی بات تو یہ حقیر بھی بچوں کو قرآن اور تعلیمات اور دینیات پڑھاتا ہے، تو اس میں شروعاتی طور پہ جو ایک چیز اصول دین کی بات سکھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے فروع دین۔ اس میں کہتے ہیں پہلی نماز، روزہ، زکوٰۃ، خوف، جہاد، اس کے بعد جو 7ویں نمبر پہ آتا ہے وہ ہے امر بالمعروف۔ واجبات میں جب 10 واجبات کو گنایا جاتا ہے، دین کے شاخوں کو جب گنایا جاتا ہے تو اس میں آتا ہے امر بالمعروف اور اسی کے بعد میں آتا ہے نہی عن المنکر۔ ہم سب کے اوپر لازم و واجب ہے کہ جہاں تک ممکن ہو امر بالمعروف کریں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی برائی انجام دے رہا ہے تو میرا اور آپ کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس برائی سے روکیں، کیونکہ بہت سے انبیاء کی تمام امتوں کے اوپر عذاب نازل کیا گیا جبکہ وہ سارے کے سارے لوگ گناہگار نہ تھے، وہ سارے کے سارے لوگ گناہگار نہ تھے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں معلوم یہ کیا کہ پروردگار ان سب پہ عذاب ڈال دیا گیا، ان سب کے اوپر عذاب
وہ سب کے سب تو گناہگار نہ تھے. تو جواب یہ آیا کہ وہ لوگ جو گناہگار نہیں تھے، بے شک کہ وہ گناہ انجام نہیں دیتے تھے، لیکن اپنی آنکھوں سے گناہ کو انجام دیتے ہوئے دیکھا کرتے تھے اور اس کے اوپر چپ رہا کرتے تھے، اور اس کے اوپر چپ رہا کرتے تھے. اب چونکہ چپ رہتے تھے، لہذا چپ رہنے والے کی سزا بھی وہی سزا ہے کہ جو گناہ انجام دینے والے کی سزا ہے. آئیے ایک سبق پڑھوں چپ رہنے والے کی وہی سزا ہے جو گناہ انجام دینے والے. پھر مولا سے کہا یا امیر کائنات، اے امیر المومنین، ہم معاشرے میں رہیں تو کیسے رہیں؟ ہم معاشرے میں رہیں تو کیسے رہیں؟ امام کا قول نقل کرتا ہوں، مولا متقیان مولا علی بن مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں عاشر الناس معاشرۃ ان عشتم حنوا الیکم وان متم بقوا علیکم. لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی گزارو کہ جب تک تم زندہ رہو تو تم سے ملاقات کے خواہش مند رہیں، تو تم سے ملاقات کے خواہش مند رہیں. کہیں کہ چلیے ان سے ملاقات کرتے ہیں، چلیے کہیں کہ ان سے ملاقات کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ایسے نہ ہو جانا کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو پیچھے مڑ گئے، منہ کرنے والے کو گزر جائے اس کے بعد ادھر دیکھتے ہیں. بعض افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا، بعض افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ منہ موڑ لیتے ہیں ان سے کہ نہیں یہ گزر جائے اس کے بعد ہم ادھر گزر. کیوں؟ کیونکہ ان کا اخلاق بھی ایسا تھا کہ لوگ ان کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، لوگ ان کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے. لہذا میرے کائنات نے فرمایا کہ لوگوں سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہو کہ جب وہ تمہارا نام سنیں تو وہ تم سے ملاقات کے خواہاں ہوں، اور جب تم مر جاؤ تو وہ تمہارے اوپر گریا. جب تم مر جاؤ تو تمہارے اوپر گریا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے یہاں میں اپنی وزیر حسین وہ ذات کہ جس کا نام بھی اس کی زیارت کی خواہش کو پیدا کرتا ہے، اور جس کا تذکرہ بھی مومنین کی دلوں میں ایک ایک وقت ایک روز کا واقعہ ہے. امام علی مولا علی کا گزر میدان کربلا سے، آپ میدان کربلا میں گئے اور اپنے گھوڑے سے اترے. ابن عباس سے کہا ہے ابن عباس یہ تم پہچانتے ہوئے کون سی جگہ ہے؟ ابن عباس کہ تم پہچانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ ہاں ابن عباس کہتے مولا مجھے نہیں معلوم. ہاں ابن عباس کہتے مولا مجھے نہیں معلوم. امام نے تمام مسائل لے کر بلا کو روایت یہ کہتی ہے. اس کے بعد امام نے اس سرزمین پر 2 رکعت نماز پڑھی اور گریا. ایک اور روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جب شہادت امام حسین کربلا ہو گئی تو اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کی روح کو آسمانوں پر لے جایا جانے لگا، آپ کی روح کو آسمانوں پر لے جایا جانے لگا تو ہر ایک آسمان کے اوپر 70,000 ملائکہ تھے
کہ جو آپ کے اوپر گریا کر رہے ہیں تو آسمان کے اوپر 70,000 ملائکہ تھے جو آپ کے اوپر گریا کر رہے تھے. احباب اللہ روح آسمان پر پہنچی. امام زمان علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں. احباب اللہ امام وقت یہ ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہیں کہ جب روز کربلا ہوا, روز عاشورہ ہوا, حسین شہید کر دیے گئے, اس کے بعد آسمان کی طرف سے 40,000 فرشتوں کا ایک ہجوم روزہ رسول کے اوپر آیا اور آپ نے رسول کو پرسا کیا اور گریا گناہ ہوئے. احباب اللہ اس کے بعد امام یہ فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں نے جناب رسول خدا کی قبر سے جناب فاطمہ زہرا کی قبر کا رخ کیا اور وہاں پر آ کر گریا وزاری کی, ماتم و عزاداری کی. احباب اللہ صاحب نیاز القدس آقا صدر الدین قزوینی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ فرشتے, یہ تمام کے تمام فرشتے نجف کی طرف تشریف لے کر آئے اور وہاں آ کر گریا وزاری کی. اور ان تمام تر فرشتوں کا کہ جو آسمانوں پر تھے اور زمین پر تھے, ان تمام کے تمام کا یہ وظیرہ موجود ہے کہ وہ سب کے سب آج تک گریا کرتے ہیں اور امام حسین کی مظلومیت کے اوپر وہ قیامت تک گریا کرتے رہیں گے. حق یہی ہے کہ چونکہ ان کے حسین شہید ہے کہ جن کی بیویوں کو رونے نہ دیا گیا. بیٹی سکینہ جب ہی 16 بچی گریا کرتی تھی تو کوئی تماشے مارتا تھا, کوئی ڈولے مارتا تھا. اور یہ وہ ایام ہے کہ ان ایام میں اسیروں کا قافلہ شام پہنچا تھا, اسیروں کا قافلہ شام پہنچا تھا. اور روایت یہ بیان کرتی ہے جب یہ اسیروں کا قافلہ دربار شام میں پہنچا ہے تو یزید ملعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک بیوی کا پوچھا کرتا تھا, بتاؤ یہ کون ہے, بتاؤ یہ کون ہے. ہمارے سید سجاد کس طریقے سے اپنے گھر کی ناموس کے ناموں کو بڑے دربار میں سنا کرتے ہوئے. اور باب اللہ وقت وہ آیا کہ ادھر میدان ادھر دربار یزید ہے اور بیویوں کے سامنے بیویاں اپنے ہاتھوں کو بندھے ہوئے کھڑی ہوئی ہے اور ایک طرف سے کٹے ہوئے سروں کو لایا جا رہا ہے. اور باب اللہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا جب کوئی میت گھر میں ہو جاتی ہے تو بیویاں اکٹھا ہوا کرتی ہیں اور گریا گناہ ہوتی ہیں. اگر کوئی میت باہر سے آ رہی ہوتی ہے, اگر کوئی میت باہر سے آ رہی ہوتی ہے, جس وقت میت گھر میں آتی ہے گریا تو بالا ہو جاتا ہے. ہائے کربلا, ہائے شام کے دربار میں اسیروں کی کیا حالت ہوگی, اسیروں کی کیا حالت ہوگی کہ ان کے سامنے میتیں نہیں بلکہ ان کے بیٹوں کے, ان کے خاندان والوں کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں, خاندان والوں کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں. اور باب اللہ زینب نے کس طریقے سے عباس کے سر کو دیکھا, لالا نے کیسے عمر کے سر کو دیکھا, فرما نے کیسے قاسم کے سر کو دیکھا, رباب نے کیسے اپنے ننھے سے بچے کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہوگا. اور باب اللہ یہ جو سب محفل تمام ہوئی, اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو یزید نے اپنے دروازے کے اوپر ٹانگ دیا تھا. مروان ملعون ایک مرتبہ اس دربار میں آیا, اس سر کو دیکھنے کے بعد میں بے حد زیادہ خوش ہونے لگا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک شخص کہ جس کا نام عبید اللہ تھا وہ بھی آیا اور دیکھ کے کہنے لگا, ہائے